فَإِذَا جَاءَ الْفُقَرَاءُ جَاءَ الْفُقَرَاءُ، کسی علاقے میں غربا بھوک سے مر جائیں تو میرے آقا کا فیصلہ ہے، صحیح حدیث ہے، کنز العمال، یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس سے میں نے کل آپ کو کلمہ سنایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی معتبر کتاب ہے، ہمارے مدرسے میں الحمدللہ موجود ہے۔ فرمایا جب فقراء بھوکے مر جائیں، بیوہ، یتیم، مسکین، فَبِظُلْمِ الْأَغْنِيَاءِ لَهُمْ، اس علاقے میں جتنے غنی ہیں، افضل صاحب میرے نائب ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، مثال کے طور میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا نخواستہ نہ دیں، محلے میں کوئی غریب بھوک کی وجہ سے مر جائے یا مرنے کے قریب ہو جائے تو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افضل صاحب کا قصور ہوگا، کیونکہ فرمایا وَإِذَا جَاءَ الْفُقَرَاءُ، جب فقراء بھوک سے مر جائیں فَبِظُلْمِ الْأَغْنِيَاءِ لَهُمْ، یہ جو غنی ہے یہ انہوں نے ظلم کیا ہے، زکوٰۃ دیتے تو کبھی وہ بھوک سے نہ مر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صدق اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاة۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستعينوا على حل البلاء بالدعاء والتضرع، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج اور کل کا ہمارا موضوع جس پہ ہم نے انشاءاللہ درس دینا ہے وہ زکوٰۃ اور عشر ہے۔ اس کی تفصیل، توضیح اور تشریح
تو وہ بہت ٹائم اس کے لیے درکار ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ضروری چیزیں عرض کر دوں گا، اللہ توفیق نصیب فرمائے، پھر قبول فرمائے۔ کل جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے کہ لا الہ میں طریقت ہے اور الا اللہ میں حقیقت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریعت ہے، ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ طریقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے، صرف جب انسان ایسے عمل کرتا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ طریقت ہے۔ ہم صبح کے 2 فرض پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کتب ابدال، اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 ہی پڑھے۔ رمضان کے روزے 30، زکوٰۃ 40واں حصہ، حج اسی طرح۔ لیکن جس نے حق ادا کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ تو وہ ایک طریقت ہے، فرسٹ ڈویژن ہے، ممتاز ہے، اعلیٰ درجے میں چلا گیا۔ اور جس نے اس درجے میں نہیں کیا، بس نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، تو وہ ایک شریعت ہے۔ طریقت اور شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک پیر کہے یا مرید کہ نہیں جی یہ شریعت میں حرام ہے، طریقت میں حلال ہے، کوئی یہ چکر نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ کوئی کہے جی سورج غروب ہو گیا، جی شریعت میں پیروں کی نظر میں غروب نہیں ہوا تھا اس لیے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ جہالت ہے۔ تو اس لیے طریقت یہ ہو گئی، اور حقیقت سے مراد یعنی اللہ کی حقانیت، اللہ کی حقانیت، اللہ حق ہے، سچ ہے، وہ مانے نہ مانے اس کا وجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، ظاہر ہے دلائل کے ساتھ، باطن ہے بالکنا کہ قیامت کے دن وہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کل جو میں بار بار طریقت کہتا تھا ذہن میں بٹھاؤ۔ اب ہم یہاں بیٹھے، شاید کوئی ایسا ہو جو نماز پڑھتا ہو صحیح خشوع خضوع سے، تو یہ طریقت پہ پہنچ گیا ہے، اور عام جو پڑھتے ہیں یہ ایک شریعت ہے۔ تو لا الہ میں طریقت ہے، پہلے سمجھایا کہ صحیح سمجھو الہ کو، جب سمجھو گے پھر شرک کی بدبو نہیں آئے گی، پھر توحید کے سارے درجوں کو طے کرو۔ اور الا اللہ، حقیقت اللہ کی ذات، اللہ 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 اللہ، اور پھر شریعت ہے۔ تو معلوم ہوا طریقت پہ عمل کرنے تو اللہ سے گہرا تعلق بنائیں گے۔ لا الہ طریقت ہے، الا اللہ، جتنا اللہ کو سمجھیں گے اتنی طریقت سمجھ آئے گی۔ یہی چیز اللہ والے سمجھاتے ہیں۔ پھر جب شریعت پہ عمل کریں گے تو اس کا لطف کچھ اور ہو۔ ایک بزرگ تھے، اس وقت وفاق نہیں تھا، مدرسوں میں امتحان ہوتا تھا۔ ایک طالب علم سے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس سال شرع وقایہ پڑھا ہے، اس میں مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا وضو کر 2 نفل پڑھ۔ پہلے تو حیران ہوا کہ میں شرع وقایہ بتا رہا ہوں، یہ کہتے 2 نفل پڑھ۔ اس نے آ کے 2 نفل پڑھے، فرمایا کہ دوبارہ پڑھ۔ کیوں استاد جی؟ فرمایا عمل ہی نہیں ہے، تو نے نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح کے شرع وقایہ میں سنت کے مطابق پڑھنے کا حکم ہے، لہٰذا جا پھر پڑھ۔
تو اس لیے طریقت تو ایسی چیز ہے کہ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے زکوٰۃ کے عنوان سے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ذہن رکھیں کہ پورا سال، جب سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اگر حساب کر لیا رمضان قریب تھا، رمضان میں اس نیت سے دے رہا ہے کہ 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیں، وہ اسی وجہ سے کہ 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ہاں، حساب پورا کر لے پہلے۔ ایک آدمی پہ سال پورا ہو گیا رجب میں یا شعبان میں، حساب نہیں کیا، پھر اس نے رمضان میں حساب کیا، اس وقت زکوٰۃ میں مال کم ہو گیا تو گنہگار ہوگا۔ حساب کر لے پہلے، اگر سال پورا ہو گیا، قولان قول ہو گیا، بے شک ادا بعد میں کر دے اگر زیادہ ٹائم نہ ہو۔ زیادہ ٹائم سے یہ مراد کہ بیچ میں 6 مہینے رہتے ہو تو نہیں جی میں دوں گا رمضان میں، یہ نہیں، کہ تھوڑا بہت فرق ہو تو یہ کر لے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ دین کے چھوٹے سے معمولی سے خادم ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کا مال عیاشی میں خرچ ہو جاتا ہے، تھانوں میں، فضول خرچی میں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا قرآن حدیث کے حوالے سے اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کا فیصلہ ہے، ہم کسی کو نہ دیکھیں گے نہ مانیں گے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے برکت ڈیرا لگاتی ہے، اور زکوٰۃ اور عشر نہ دینے کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں کہے اس کے بے شک سارے بیٹے حافظ قرآن ہو، ساری بیٹیاں حافظہ ہوں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہو، حج کرتا ہو، غریبوں کو دودھ تقسیم کرتا ہو، ولیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قرآن نے کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی زکوٰۃ کی وجہ سے برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے رب کائنات بے برکتی نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک اور میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، معارف الحدیث، ان هذه الصدقات انما هي اوصاح الناس، فرما جی جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے۔ پہلے یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بس یہ قانون ذہن میں رکھو، 5 چیزیں ذہن میں رکھو تو زکوٰۃ سمجھ آ جائے گی۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزہ، اور یہ زکوٰۃ ایک کپڑے کو پاک کیا تو بھائی خالد نہیں کہے گا اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ ہے باطنی طور پہ پاکیزگی، میں نے رومال کو پاک کیا، یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ طہارت ہوگی۔ کسی چیز کو باطنی طور پہ، تو مال اندر سے پاک ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے پھر بھی اس کا مال ضائع ہو تو وہ امتحان، آزمائش ہے، وہ کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں مال محفوظ ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دعوے سے فرمایا۔ تو زکوٰۃ میں ایک سونا، دوسرے نمبر پہ چاندی، تیسرے نمبر پہ ماں و بہنوں توجہ کرنا نقدی، اور چوتھے نمبر پہ ہے مال تجارت، اور 5ویں نمبر پہ ہے، اس کو زیادہ ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا، وہ نادر الوقوع ہے۔ نادر الوقوع کا مطلب ہے کہ وہ کم ہوتا ہے، یعنی مویشیوں کی زکوٰۃ۔ کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اتنے مویشی رکھے ہوتے ہیں، اس لیے 4 لیکن حقیقت میں 5 قسمیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت
اور یہ مویشی وغیرہ۔ اب سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، صرف اگر سونا ہے تو آج کل گراموں میں وغیرہ سارا حساب ہے، تو 7.5 تولے سونا قیمت فروخت کے حساب سے آج اگر کسی کے پاس 13,90,000 کچھ 100 زیادہ اتنے کا سونا ہے تو زکوٰۃ 40واں حصہ دینی ہوگی۔ چاندی 52.5 تولے، یہ ایک دفعہ چوری حدیث صاحب مرحوم مغفور مذاق میں مجھے کہنے لگے کہ استاد یہ 6.5 ختم کر دو نا، ہر سال جو کہتے ہو 52.5۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ چور صاحب جب شریعت نے 6.5 کہا تو جس طرح 2 سنتوں کو 4 نہیں بنا سکتے، 3 فرضوں کو 4 نہیں بنا سکتے، ہم 6.5 کو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہنس پڑے کہ ٹھیک ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی جس کی آج قیمت تقریباً 1,36,500 روپے بنتے، یہ اس قیمت کی چاندی ہو، یا پھر جو نقدی ہے نا، گھر میں پیسے پڑے اور کوئی چیز نہیں، اور قرض اتنا نہیں کہ وہ قرض میں ہی لگ جائے۔ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ ہے لیکن 2 لاکھ ہی قرض ہے تو پھر تو وہ فارغ ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ یا سونا ہے 14 لاکھ کا اور قرض ہے اس پہ 14، 15، 16 لاکھ، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب جو نقدی ہے وہ کم از کم 1,36,500 روپے ہوتے، اس پہ 40واں حصہ ہے، بشرطے کے سال گزرا ہو۔ 2 مہینے پہلے شادی ہوئی، بہو کو سونا ملا یا چاندی، بیٹی کو سونا چاندی ملا اور اس پہ سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب حولان حول ہو جائے، اور مال تجارت کوئی بھی مال ہے آپ نے لیا، اس میں تجارت کرنی ہے، جب تجارت کرنی ہے تو اس میں بھی 52.5 تولے چاندی کی کم از کم قیمت ہوگی۔ اور سٹور بھرا ہوا ہے، جنرل سٹور بھرا ہوا ہے، کپڑوں کی دکان ہے، لوہے کی دکان ہے، کم از کم اتنا ہوگا، اس پہ سال گزرا ہو۔ پھر تھوڑا بہت جو بڑھتا رہتا ہے اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ آج اشرف صاحب کی دکان 10 لاکھ کا مال ہے، 10 کروڑ کا ہے، لیکن کچھ اس میں ایسا ہے کہ ابھی مہینہ ہوا ہے کہ 2 لاکھ بیچ میں ملا ہے، تو اس پہ سال اولان ہول شرط نہیں، وہ سب کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو سونا صرف سونا، چاندی پھر صرف چاندی ہو، نقدی کہ صرف نقدی ہے۔ ایک آدمی کے پاس چاندی ہے 2 تولے، گھر میں 1.5 لاکھ روپے پڑا ہے، دونوں کو ملاؤ تو 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، تو اب بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ سونے کا اس وقت ساتھ چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں ہے۔ 1 تولہ سونا ہے، میری ماں بہن کے پاس تھوڑے جو پیسے ہیں، چاہے 500 یا 1000 دونوں کو ملاؤ تو چونکہ چاندی آ جاتی ہے 52.5 تولے۔ ہمیں بھی میرے بزرگوں دوستوں زندگی گزر گئی یہ مسائل پڑھا کے، رٹا لگوا کے، مطالعے کر کے اپنی طرف سے اپنی قبر سنوارنے کے لیے آپ کے سامنے یہ مسائل رکھتے ہیں۔ کوشش کیا کریں، پھر بھی سوال کیا کریں۔ اب یہ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت آ گیا، اور یہ جو دکان ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو رکشہ ہے، یہ جو مشینری ہے، یہ جو اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، یہ ایک آلہ ہے نا، ان کی آمدن پہ تو ہوگا لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے مویشی، اونٹ 5 ہوں، کم نہیں، پھر 40واں حصہ۔ اس میں بھی تشریح ہے لیکن آپ کے لیے 40واں حصہ لفظ بکریوں کے حساب ہے، اتنی بکریاں دے دو، لیکن مقصد ہے 40واں حصہ۔ گائے اور بھینس اسی کے حکم میں ہے، یہ تابعین کے دور میں آ گئی تھی، اجماع ہے کہ یہ گائے کے حکم میں ہے، قربانی میں، زکوٰۃ میں، وہ 30 ہوں، ان میں 40واں حصہ۔ اور بکری اور بھیڑ جتنی قسمیں ہیں، بکری کی 35 قسمیں ہیں، بھیڑ کی کتنی قسمیں ہیں، سب میں 40 ہوں گی تو 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جس وقت ہمارے ذہن میں ہو تو خیال کریں، سونا ہے یا چاندی ہے یا نقدی ہے یا مال تجارت ہے یا مویشی ہے، ان 5 سے باہر نہیں ہے زکوٰۃ۔ ہاں
یہ سونا چاندی اکیلے کی بات ہے، جب ساتھ مل جائے پھر کوئی بھی نہیں بچتا ہے زکوٰۃ دینے میں۔ اب ایک حدیث پاک شاید آپ نے کم سنی ہو تو آج یہ سن لیں حدیث پاک۔ میرے آقا نے فرمایا، کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133، اس میں یہ جو بیٹھے ہو نا میرے نوجوان بیٹے بھائی، مالدار ہو، اللہ آپ کو اور مال دے، لو علم اللہ ان زکاة الاغنیاء لا تکفی الفقراء اخرج لهم من غیر زکاتہم ما یکویہم۔ فرمایا اگر زکوٰۃ کے ساتھ ریکوری نہ ہوتی، اب اس علاقے میں آپ مردم شماری کریں جتنے غریب ہیں، دو لفظ ہے عربی میں، فقیر اور مسکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین ہوتا ہے ہو لیکن گزارا نہ ہو، ان دونوں پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے جو نصاب کے مالک نہ ہو۔ اب ذہن میں رکھنا، قاضی شمس الدین علیہ رحمت بہت بڑے بزرگ تھے، فرماتے تھے فقیر وہ ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں نہ ہو، جمع نہ ہو، جمع نہ کرے، کوئی بینک بیلنس، منع، کوئی گفٹ دے تو منع نہ کرے، اور طمع، لالچ بھی نہ رکھے کہ یہاں سے مجھے کچھ آئے گا۔ جمع، منع، طمع، اس میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھنا کہ جس علاقے میں جتنے امیر لوگ ہیں ان کی جتنی زکوٰۃ اور عشر نکلتا ہے، اگر وہ پورا پورا دیں، مجھے پتہ ہے جو پورا پورا دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے، اگر وہ دیں تو غریب ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کھانا کھا لیں گے۔ یہ حدیث کے حوالے سے دیکھا، لو علم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان زکاة الاغنیاء کہ یہ غنیوں کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز بھی فرض کر دیتے زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ، نہیں کی ہے اس لیے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے پورا کر دیا ہے، یہ امتحان ہے امیروں کے لیے۔ اگر ایک علاقے میں آج عبدالرشید صاحب کہتے ہیں استاد جی 50,000 امیر ہے، استاد جی اتنے لاکھ غریب ہے، آپ حساب کریں 1 روپے کا بھی فرق نہیں آئے گا، وہ سارے زکوٰۃ اور عشر دیں تو کوئی غریب بھوکا نہیں مرے گا۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ انسان، چوہا، چیونٹی، ایک پرندہ ہے عرب میں، یہ کل کی تیاری کرتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں کرتا، رازق اللہ ہے، ان کا بھی رازق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے۔ اب اگلی حدیث سنیں، میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْفُقَرَاءُ جَاءَ الْفُقَرَاءُ، کسی علاقے میں غربا بھوک سے مر جائیں تو میرے آقا کا فیصلہ ہے، صحیح حدیث ہے، کنز العمال، یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس سے میں نے کل آپ کو کلمہ سنایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی معتبر کتاب ہے، ہمارے مدرسے میں الحمدللہ موجود ہے۔ فرمایا جب فقراء بھوکے مر جائیں، بیوہ، یتیم، مسکین، فَبِظُلْمِ الْأَغْنِيَاءِ لَهُمْ، اس علاقے میں جتنے غنی ہیں، افضل صاحب میرے نائب ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، مثال کے طور میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا نخواستہ نہ دیں، محلے میں کوئی غریب بھوک کی وجہ سے مر جائے یا مرنے کے قریب ہو جائے تو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افضل صاحب کا قصور ہوگا، کیونکہ فرمایا وَإِذَا جَاءَ الْفُقَرَاءُ، جب فقراء بھوک سے مر جائیں، فَبِظُلْمِ الْأَغْنِيَاءِ لَهُمْ، یہ جو غنی ہے یہ انہوں نے ظلم کیا ہے، زکوٰۃ دیتے تو کبھی وہ بھوک سے نہ مرتے۔ اس لیے ہم مطمئن ہو کہ نہ بیٹھا کریں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ پورا دیکھیں جتنی ہماری زکوٰۃ ہے، عشر ہے، دے رہے ہیں یا کہ نہیں دے رہے۔ ایک اور حدیث سنو، ان اللہ عز و جل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء قدر ما یسعہم، اللہ نے فقیروں کے لیے امیروں کے مال میں حصہ رکھا ہے، فَإِن مَنَعُوا، اگر وہ زکوٰۃ صحیح نہ دیں، ایک عشر صحیح نہ دیں، حَتَّى يَجَعُوا، یہاں تک کہ بھوک سے مر جائیں فقیر، او یعرو، یا بیچارے ننگے ہوں، لباس نہ رہے، او یجادو، یا مشقت سے زندگی گزاریں، خاصبہم اللہ حسابا شدیدا، اللہ ایسے امیروں کا سخت حساب لے گا، وعذبہم عذابا نکرا،
اور انہیں عذاب دے گا، بڑا سخت عذاب۔ میں جب درس سے فارغ ہوتا ہوں اس کے بعد میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں کیسے مطالعہ کروں، کیا بیان کروں۔ کل میرا یہ موضوع مجھے پتا تھا تو سارا دن میں یہ حدیثیں دیکھتا رہا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط، زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی نا۔ بھائی خالد بیٹھے، زکوٰۃ دینی تھی 1 لاکھ نہیں دی، وہ جو 1 کروڑ روپے ہے نا اللہ دے، یہ جو اس میں ملا ہے یا زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور اس نے زکوٰۃ استعمال کی ہے۔ ما خالطت الزکاۃ مالا قط، فرما زکوٰۃ کا مال جس میں آمیزش ہو جاتی ہے مل جاتی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا لے لیا، مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، حاجی ہے، نمازی ہے۔ ہم تو جنت میں بیٹھے ہیں کہ ہماری جو انجمن ہے نا یہ علماء نہیں ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ اگر کوئی محتمم مولوی ہے یا غیر مولوی ہے یا کوئی بھی ہے یا کسی اور رفع عامہ کا کام کر رہا ہے اور زکوٰۃ کھا رہا ہے تو فرما الا اہلکتو، اس کا پہلا مال بھی ہلاک ہو جائے گا اور گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی، نیکی کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور ایک روایت میں قد وجب علیک صدقۃ، اگر تجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے تو نے نہیں نکالی، ہمارے علم میں ہے کئی لوگ عشر کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، پھر دکھ ہوتا ہے مال رہتا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا فلا تخرجا فیالک الحرام الحلال، حرام جو ہے یہ حلال کو ہلاک کر دے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک حدیث اور سن لے، آپ توجہ سے بیٹھے ہیں۔ خسنوا اموالکم بالزکاۃ، میرے امتیوں زکوٰۃ دے کے مالوں کو قلعے میں کر لو، محفوظ ہو جائے گا۔ وداؤوا مرضاکم، اپنے بیماروں کا علاج جب کرنا ہے بڑے بڑے اسپتالوں میں لے جانا ہے، حکیموں کے پاس لے جانا ہے، لیکن داؤوا مرضاکم، اصل میں بیماریوں کا دوا کرو بالصدقہ، صدقہ خیرات کیا کرو۔ واستعینوا علی حل البلاء، مصیبتوں کو ٹالنا ہے تو 2 کام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بہت دعائیں کرو، اللہ ان سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں پریشانیوں سے نجات دینا۔ سالبہ والا واقعہ ضروری نہیں دہرانا، دیکھا ہے کچھ نہیں تھا، میرے آقا سے بار بار دعا کرائی، جب اللہ نے بکریوں کے ذریعے سے مال دیا، پہلے نمازیں رہنے لگی، پھر جمعہ بھی رہنے لگا، پھر زکوٰۃ کا حکم آیا تو کہتا ہے یہ ٹیکس ہے۔ قرآن نے کہا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے اس کے انجام میں اسے نفاق دیا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان کے دور میں وہ مرا، کسی نے بھی زکوٰۃ قبول نہیں کی ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہوتی ہے شوق کہ مال و دولت زیادہ ہے، جب آ جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سالبہ تو بدری صحابی تھا، میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو ہم سالبہ بیان کرتے ہیں، یہ بدری صحابی نہیں، وہ تو جنتی تھا، ایک نام کے کئی لوگ تھے، یہ سالبہ اور تھا اور وہ سالبہ اور تھا۔ کل انشاءاللہ عشر کے بارے میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔